بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس سب سے پہلے اپنی آج کی ڈائری جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ نسو اور سلیم کی گفتگو، جو لیسن ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا ایٹ کلاس، اس کا ہاف خلاصہ ہم نے کل لکھا تھا۔ نیکسٹ ہاف خلاصہ آج کی ڈیٹ میں لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری قواعد و نشاست سے آپ کے جو مکالمہ جو ہم لوگوں نے کیا تھا، پہلا جو مکالمہ ہے آپ کی بکس کے اوپر مریض اور طبیب کے درمیان، آج کی ڈیٹ میں ہم لوگوں نے یہ مکالمہ کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دھیان سے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نسو اور سلیم کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ کاپیز پر نیکسٹ ہاف لکھیں گے اور وہ آپ لوگ یاد بھی کریں گے۔ قواعد نشاست نکال لیجیے اپنی ایٹ کلاس۔ مریض اور ڈاکٹر یا مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ، یعنی کہ ایک مریض اور ایک ڈاکٹر ہے، ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، مریض آیا اور ڈاکٹر اور مریض کی کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، یہ مکالمہ جو ہے یہ ہم لوگوں نے تحریر کرنا ہے۔ جو پرانی بکس ہے اس میں مریض اور طبیب لکھا ہوا ہے، طبیب جو ہے وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں اردو میں، تو یہ کوئی پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ طبیب ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر ہے۔ پرانی بکس کے اوپر جن کے پاس اولڈ ایڈیشن ہے، پرانی بکس ہے، وہاں طبیب لکھا ہوا ہے۔ طبیب اور ڈاکٹر ایک ہی بات ہے، طبیب کو انگلش میں ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ دیکھیے اپنا مکالمہ اپنی بکس پہ دیکھیے، قواعد نشاست کھول لیجیے اپنی بکس کے اوپر دیکھیے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر: وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ مریض: تشریف رکھنا ہی تو مشکل ہے۔ ڈاکٹر: کیوں بھائی، ایسی کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ اب ڈاکٹر جو ہے پوچھ رہا ہے کہ ایسی کیا تکلیف ہو گئی، کیونکہ مریض نے کہا ہے کہ تشریف رکھنا یعنی کہ بیٹھنا ہی تو مشکل ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کیوں بھائی ایسی کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ مریض: تکلیف ہی تکلیف ہے، رات بھر پریشان رہا ہوں، گھڑی بھر سو نہیں سکا۔ ڈاکٹر: تکلیف تو بھائی تکلیف ہی ہے، صحت ٹھیک نہ ہو تو چین نہیں آتا۔ مریض: کچھ دوا بھی دیجئے، مرا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر کہہ رہے بیماری بتاؤ تو دوا دوں۔ اب پرانی جو بکس ہیں اولڈ ایڈیشن ہے وہاں پہ ڈاکٹر کی جگہ طبیب لکھا ہوا ہے، تو آپ ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں، طبیب بھی لکھ سکتے ہیں۔ مریض: ڈاکٹر صاحب پیٹ میں سخت درد ہے، بیٹھے چین آتا ہے نہ لیٹے۔ ڈاکٹر: یہ درد کب سے ہے؟ مریض: آج رات سے۔ ڈاکٹر: رات کیا کھایا تھا؟ اب مریض کیا کہتا ہے؟ روٹی کا ایک ٹکڑا۔ ڈاکٹر: کیا آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں کھائی؟ رات کی روٹی میں کیا خاص بات تھی؟ مریض: رات کی روٹی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر: ارے تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے؟ مریض: صرف ایک ٹکڑا کھایا تھا۔ ڈاکٹر: اوہو، کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ لیٹ جاؤ، تمہاری آنکھوں میں دوا ڈالتا ہوں۔ پرانی بکس پہ یہاں پہ دارو لکھا ہوا ہے، آپ دارو کی بجائے دوا بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیٹ جاؤ، تمہاری آنکھوں میں دارو ڈالتا ہوں لکھا ہوا ہے، دوا ڈالتا ہوں اسے بے شک لکھ لیں، کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے۔ مریض: نظر ٹھیک ہے، پیٹ میں کچھ ڈالیے تاکہ درد سے جان بچے۔ مریض کیا کہتا ہے کہ میری نظر ٹھیک ہے، آپ میرے پیٹ میں کچھ ڈالیے تاکہ درد سے میری جان بچ جائے۔ ڈاکٹر: وعدہ کرو کہ آئندہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ مریض: 100 بار وعدہ کرتا ہوں، ہائے میرا پیٹ۔ نیچے دیکھیے ایٹ کلاس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر مریض کو گولی کھلاتا ہے۔ اب جب ہم لوگوں نے کل مکالمہ جب آپ لوگوں کا کل میں سمجھا رہی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک چیز پڑھی تھی کہ جو مکالمہ جب ہم تحریر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو جذبات ہیں، اس میں جو ہماری حرکات ہیں وہ ہم اپنے مکالمے کے ذریعے جو ہے وہ شو کرتے ہیں، کہ بیٹھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں یا غصے میں بات کر رہے ہیں، ہم کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھو نیچے جو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے ڈاکٹر مریض کو گولی کھلاتا ہے، یہاں پہ اب دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو گولی کھلاتے ہوئے دکھا نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے نیچے بریکٹ میں لکھ دیا، جس سے پڑھ کے ہم لوگوں کو اندازہ ہو گیا، اس بات کا پتہ چل گیا کہ اب آگے کیا ہو رہا ہے، کہ جب مریض نے کہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں اور ہائے میرا پیٹ، یقیناً اس نے جب ہائے میرا پیٹ تو پیٹ کو پکڑا ہوگا، تو اب جو ڈاکٹر ہے وہ مریض کو گولی کھلا رہا ہے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب شکریہ، درد کم ہو رہا ہے، میں جاتا ہوں۔ ڈاکٹر: ارے میاں دوا کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ مریض کیا کہتا ہے کہ درد کم ہو رہا ہے تو میں جاتا ہوں، تو ڈاکٹر کہتا ہے ارے میاں دوا کی قیمت، جو دوا تم نے لی ہے اس کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ تو مریض کہتا ہے دوا کی قیمت درد سے آرام ہی تو ہے، تو ڈاکٹر دوا کی قیمت دام بھی ہیں جن سے دوائیں خریدی جاتی ہیں۔ مریض دوا کی قیمت ادا کر کے، ہم دیکھیں یہ بھی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مریض نے دوا کی قیمت ادا کی ہے اور کیا کہا ہے السلام علیکم۔ ڈاکٹر: وعلیکم السلام، روٹی کھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جلی ہوئی تو نہیں، اور مریض شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مکالمہ ہے جو آج کی ڈیٹ میں آپ لوگوں نے کرنا ہے ایٹ کلاس۔
یہ آپ لوگوں کی قواعد و نشاست سے آپ کی بکس کے اوپر پہلا مکالمہ ہے، ڈاکٹر اور مریض یا مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ۔ یہ ہمارا ہو گیا ناؤ اوپن یور نوٹ بکس۔ ہم لوگوں نے اپنا لیسن سٹارٹ کیا ہوا تھا 8 کلاس، نسو اور سلیم کی گفتگو۔ یہ ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا لکھا ہوا، جس کا ہاف خلاصہ جو ہے وہ ہم نے کل کی ڈیٹ میں لکھ لیا تھا۔ نیکسٹ ہاف جو ہے ہم لوگوں نے آج جو ہے اس کو لکھنا ہے۔ اپنی نوٹ بکس نکال لیجئے، جہاں سے کل ہم لوگوں نے لکھا تھا اس کے آگے سے ہی ہم لوگوں نے جو ہے وہ آج سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ٹائپنگ فارم میں بھی جو ہے آپ جو ہے گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بول رہی ہوں، جو ہے اگر آپ لوگ یہاں سے سن کے لکھنا چاہیں تو آپ یہاں سے بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اپنی نوٹ بکس نکال لیجئے، اپنے جو ہے وہ پین آپ لوگوں کے پاس ہوں، اس کے آگے سے ہی ہم لکھیں گے۔ اس لیے وہ دوست کے ہاں پڑھنے چلا جاتا ہے، یہاں تک ہم نے کل لکھ لیا تھا 8 کلاس۔ آگے لکھیے۔ نسو نے بیٹے سے پوچھا، کیا تمہیں بھی شطرنج وغیرہ کھیلنی آتی ہے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا اور کہا، مجھے کھیل پسند نہیں۔ کیا ہے؟ نسو نے بیٹے سے پوچھا، کیا تمہیں بھی شطرنج وغیرہ کھیلنی آتی ہے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا اور کہا، مجھے کھیل پسند نہیں۔ نسو نے کہا، میں تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب جاننا چاہتا ہوں۔ نسو نے کہا، میں تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب جاننا چاہتا ہوں۔ نسو کے بیٹے نے بتایا کہ ابا جان، آپ نے 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے دیکھا ہوگا۔ وہ کسی قسم کی شرارت نہیں کرتے، اپنے سے بڑوں کو سلام کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ میں رپیٹ کر رہی ہوں 8 کلاس۔ نسو کے بیٹے نے بتایا کہ ابا جان، آپ نے 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے دیکھا ہوگا۔ وہ کسی قسم کی شرارت نہیں کرتے، اپنے سے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا، ان کی نانی بیٹھی جائے نماز پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن میں تمہیں دعا دیتی ہوں۔ جیتے رہو، تمہاری عمر دراز ہو، خدا تمہیں نیک ہدایت دے۔ مجھے شرم محسوس ہوئی، میں نے اٹھ کر سلام کیا۔ ان کی باتوں کا میرے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اب میں کھیل کود چھوڑ کر اپنی پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ لاسٹ لائن میں رپیٹ کر رہی ہوں 8 کلاس۔ ان کی باتوں کا میرے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اب میں کھیل کود چھوڑ کر اپنی پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ ہمارا آج جو ہے وہ خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا 8 کلاس۔ ہمارے چاروں لیسن جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے چاروں لیسن جو ہے اپنی نوٹ بکس پہ نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ لکھ لینے ہیں، کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ نوٹس اپنے ساتھ ساتھ 8 کلاس کمپلیٹ کرتے جائیے، تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ پیش نہ آئے، کوئی پرابلم جو ہے وہ آپ کو فیس نہ کرنی پڑے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے نوٹس جو ہیں وہ آپ لوگ نیٹ اینڈ کلین کمپلیٹ کرتے جائیں۔ چاروں لیسن ہمارے آج کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور آپ لوگوں نے چاروں لیسن کے نوٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لینے اپنی نوٹ بکس پر۔